اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام الثاني عشر بقية الله وحجته المنتظر واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ احزاب کی آخری آیات کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے، جس میں جناب رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کو انسان نے اٹھا لیا، اور بے شک انسان نادان اور ظالم ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اور اسی کے بعد ہی کی آیت جو احزاب سورہ احزاب کی آخری آیت ہے کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
اور یہ امتحان اور آزمائش یا امانت کا دینا یہ سب اس لیے ہوا کہ پروردگار منافق مرد عورتوں پر اور مشرک مرد عورتوں پر عذاب کر سکے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں اور مومنات پر توبہ کر سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور پروردگار مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور آج اس سلسلے کی 5ویں اور آخری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ انسان پروردگار عالم کی طرف سے اتنی استعداد لے کر کے آیا ہے اور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس نے امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت جس کو آسمان اپنی ساری رفعتوں کے باوجود نہ اٹھا سکا، وہ امانت جس کو زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تحمل نہ کر سکی، وہ امانت جس کو پہاڑ اپنی ساری سنگینی کے باوجود برداشت نہ کر سکا۔ ثم ادا الامانہ، پروردگار عالم نے جس امانت کا تذکرہ کیا اس کو پیش کیا علی السماوات المبنیہ، ان بڑے بڑے آسمانوں کے اوپر، والارض المدحوہ، اور پھیلی ہوئی زمین کے اوپر، والجبال، اور پہاڑوں کے اوپر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ پہاڑ اور آسمان و زمین اس کو برداشت نہیں کر سکے، تو اگر کوئی چیز اپنی وسعت، اپنی رفعت اور اپنی سنگینی کی بنیاد پر امانت سے انکار کرتی تو سب سے پہلے ان تینوں کا حق تھا انکار کرنے کا، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کہ ہم بلند ہیں امانت کو نہیں اٹھائیں گے، ہم وسیع ہیں امانت کو نہیں لیں گے، ہمارے اندر سنگینی پائی جاتی ہے امانت کو نہیں لیں گے، نہیں، بلکہ واشفقن منہا، بلکہ اس امانت سے خوف زدہ ہو گئے، اس امانت کے بار سے گھبرا گئے، اس لیے کہ امانت کو لے لینا تو آسان ہے، کسی سے امانت کا لے لینا آسان ہے، لیکن امانت کو امانت داری کے ساتھ واپس کر دینا مشکل ہے۔ اور یہی وہ امر ہے کہ جہاں پر جو دوسری آیت مالک نے کہا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرکوں اور منافقوں کو پروردگار جو عذاب کرے گا وہ اسی امانت کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے امانت لی تو مالک سے، لیکن جیسی واپس کرنا چاہیے تھی ویسے واپس نہیں کی۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات پر توبہ کے معنی یہ ہیں، دیکھیے توبہ کے معنی کلے پر ہاتھ مارنا نہیں ہوتا، توبہ کا اصل مفہوم ہے، توبہ کے معنی ہے پلٹنا، بازگشت، یہ ہے توبہ کا ترجمہ، کہ انسان مثلا پروردگار کی طرف سے منہ پھیر کے گناہوں کی طرف چل دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دعائے افتتاح کا فقرہ ہے کہ مالک تو بلاتا رہا میں منہ موڑ کے چلا گیا، تتودد الی و اتولی یا اولی عنک، تتحبب الی و تبغض منک، یہ دعائے افتتاح کے فقرے ہیں کہ تو مجھ کو بلاتا رہا میں تجھ سے منہ موڑ کے چلا گیا۔ یہ منہ موڑ کے جانے کے معنی کیا؟ وہی منزل ہے جب گناہ کی منزل ہے
کہ انسان اپنے رب کریم سے منہ موڑ کے دوسری طرف چل دیتا ہے. پروردگار محبت سے بلا رہا ہے اور انسان بغض سے منہ موڑ کے دوسری طرف چل دیتا ہے. وہ محبت کا برتاؤ کر رہا ہے یا بغض کا برتاؤ کر رہا ہے؟ وہ پیار سے بلا رہا ہے یا اکڑ کے منہ موڑ کے جا رہا ہے؟ یہی دنیا کی فریب کاریوں سے میں پھنس کر کے انسان جب اپنے مالک سے منہ موڑ کے چل دیتا ہے تو زیادہ دور نہیں جا پاتا. ایک لمحہ آتا ہے اگر اس میں ذرہ برابر نور ایمانی باقی ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر آل محمد کی محبت کی شعاع روشن ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا, مجھ سے اشتباہ ہوا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے یہ جو کام کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جیسے ہی یہ خیال آتا ہے تو انسان اس گناہ سے پھر کے پھر مالک کی طرف آتا ہے. اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اس صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہی جب انسان اس گناہ سے ہٹ کر کے, ایک انسان جھوٹ بول رہا تھا, ایک عمر جھوٹ بولتا رہا, لیکن ایک دن خیال آیا. میں یہیں پر ایک ذرا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. ایک انسان تھا چور, چوری کرتا تھا, اس کا کام ہی تھا چوری کرنا. رات ہوئی اپنے کام سے نکلا, کیونکہ رات بہت سے کاموں کے لیے آتی ہے. اچھے کاموں کا بھی اچھا موقع ہے, برے کاموں کا بھی برا موقع ہے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے جناب داؤد سے غالباً یہ بات کہی کہ یا داؤد کذب من زعم انہ یحبنی واذا جنہ اللیل نام عنی. اے داؤد وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جب رات چھا جاتی ہے تو سو جاتا ہے. حدیث قدسی ہے. میں ان موضوعات پر بولنا نہیں چاہ رہا, اللہ بالکل آہستہ آہستہ کہ میں اپنی منزل تک آ جاؤں, اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے اور جب رات آئے تو پروردگار سے منہ موڑ کے سو جائے. یہ محبت اپنے دعوے میں مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ رات ہی ہے کہ جب محب کو محبوب کی یاد ستاتی ہے. جب دنیا سے دن بھر انسان تو کاموں میں پھنسا رہتا ہے, یہاں جانا وہاں جانا ادھر ادھر ساری چیزیں, لیکن جب رات آتی ہے تب یاد آتا ہے کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا, کوئی ہے جس کے لیے دنیا بھر کی ساری تک و دو ہے. اور اس وقت اگر ایک سجدہ بھی کوئی محبت سے کر دے کہ مالک تیرا شکر ہے, تو اس سجدے کی عظمت کو نہ پوچھیے. اس سجدے کی عظمت کو احساس کوئی نہیں کر سکتا کہ جو دنیا سے ہٹ کر کے اپنے مالک کے لیے ایک سجدہ ہو رہا ہو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رات ہر کام کے لیے مناسب ہے, اسی طریقے سے عبادت پروردگار کے لیے بھی مناسب ہے. اگر کسی کو اس بات کی توفیق ہو جائے, اور آپ دعا کریں کہ ہم کو بھی اس بات کی توفیق ہو. بہرحال تو ایک انسان تھا جو چوری کرتا تھا, رات آئی اور اپنے کام سے نکلا. ایک دن ایک دیوار پر چڑھا گھر میں کودنے کے لیے, دیوار پر چڑھا. جب دیوار کے اوپر آیا تو کیا دیکھا, گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا ہے. توجہ کی آپ دیکھ رہے دونوں اپنے کام میں مشغول ہیں. وہ بھی رات سے استفادہ کر رہا ہے اور یہ بھی رات سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے لیے رات آئی تو جب اہل و عیال سو گئے, بیوی بچے سب سو گئے, سارے کام سے جب فارغ ہو گیا, جب تنہائی آئی تو پروردگار یاد آیا تو اس کا خط اٹھا کے پڑھنے لگا. میں اس سے اچھی تعبیر کیا کروں, مالک کا خط اٹھا کر کے, شارجہ میں نے یہ بات کہی تھی, پروردگار کا خط اٹھا کے پڑھنے لگا. اور ادھر جب اس کے لیے رات آئی تو یہ اپنے کام سے نکلا, دیوار پر چڑھ گیا, اوپر چڑھ کے بیٹھا, دیکھ رہا ہے کہ پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. یہ خود دونوں عرب کا واقعہ ہے, دونوں عربی زبان ہیں, عرب زبان ہے اور عربی سے واقف ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے وہ سورہ حدید کی غالباً اس آیت پر پہنچا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ توجہ کریں گے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد الہی سے نرم ہوں, ان کے دل یاد الہی سے خوف زدہ ہوں؟ جب اس نے اس جملے کو سنا تو وہیں دیوار بیٹھا بیٹھا کہتا کیوں نہیں وقت آ گیا. توجہ کریں.
کیوں نہیں وقت آ گیا، وہ وقت جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ آ گیا۔ اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو ایک انسان دیوار پہ بیٹھا ہے اور اس کی تلاوت کی صداؤں سے محظوظ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں، جس کا پروردگار اعلان کر رہا ہے وہ وقت آ گیا، اور بجائے ادھر اترنے کے ادھر اترا۔ توجہ کیجئے گا، رات کی تاریکی میں باہر سے دیوار پر آ کے اندر اترتا تھا، لیکن دیوار پر چڑھا تو قرآن کی ایک آیت سے ہدایت مل گئی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع، یہ آیت ہمارے گھر کی دیواروں پر لکھی ہونی چاہیے، ہر مقام پر اس کو لکھا جائے اور انسان اس کو دیکھ کے محسوس کرے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پروردگار کے اوپر، کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پروردگار کی یاد سے نرم ہو جائیں، ان کے دل مالک کی یاد سے خوفزدہ ہو جائیں؟ اس نے سنا کہ کیوں نہیں وقت آ گیا، یہ کہہ کر کے ادھر اتر گیا۔ اسی ادھر اترنے کا نام توبہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اگر یہ ادھر ادھر آتا تو توبہ کی منزل نہ ہوتی، کتنے ہی تماچے مارتا۔ تماچے مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، کان پکڑ لینے کا نام توبہ نہیں ہے، سر جھکا لینے کا نام توبہ نہیں ہے، دل سے اس راستے پر جس پر چل رہے تھے واپس آنے کا نام توبہ ہے۔ یہ دیوار سے بجائے ادھر اترنے کے ادھر اتر گیا۔ ادھر اترنے کے معنی فقط قدم کا پلٹا دینا نہیں ہے، بلکہ ایک دل میں انقلاب پیدا ہوا اور یہ کہہ کر کے اترا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے تم آیت میں جو تم تلاوت کر رہے ہو، اسی منزل کا نام توبہ ہے۔ آپ نے محسوس کیا اسی پلٹ جانے کا نام، گناہ سے عبادت کی طرف آ جانا، معصیت سے اطاعت کی طرف آ جانا، اسی کا نام توبہ ہے۔ یہ تو انسان کی توبہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ تو انسان کی توبہ ہے۔ مالک کی توبہ کیا ہے؟ جو میں پہلی تاریخ سے غالباً ترجمہ کر رہا ہوں کہ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پروردگار مومن مرد اور مومن عورت پر توبہ کرے۔ یتوب و فائل، اللہ اس کا فائل، کام کرنے والا خود مالک ہے۔ پروردگار توبہ کر رہا ہے۔ مالک کی توبہ کے معنی کیا ہے؟ مالک کی توبہ کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے تم اس کی طرح پلٹے ہو، توجہ کیجئے گا، جیسے تم اس کی طرح پلٹے ہو ایسے ہی اس کی رحمت تمہاری طرف پلٹے گی۔ ادھر تم پلٹے ادھر رحمت پلٹے گی۔ اور نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی، بعض احادیث میں یہاں تک آیا کہ بندہ ایک توبہ کرتا ہے، مالک دو توبہ کرتا ہے۔ پہلی توبہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہارے اندر اس نے توفیق ڈالی کہ توبہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، پہلی منزل یہ ہے کہ اس نے وہ موقع فراہم کیا انسان کے لیے، ورنہ کتنوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کرنے کی، کتنے پلٹ ہی کے نہیں آتے پروردگار کی طرف آخری وقت تک۔ کچھ ہیں کہ جن کے لیے کوئی دعا کام آ جائے، کوئی نیکی کام آ جائے، کسی مومن کی دعا، ماں باپ کی دعا، کوئی کار خیر، کسی بھی طریقے سے کچھ کام آ گیا، پروردگار نے اپنی رحمت کو واپس کیا کہ اس بندے کی طرف کہ یہ توبہ کرے۔ جب اس نے توبہ کیا تو مالک نے پھر رحمت کو نازل کیا۔ دو مرتبہ توبہ پروردگار کر رہا ہے۔ وہ مالک ہو کر کے ہم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، ہم بندے ہو کر کے اس کی طرف جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لِيَتُوبَ اللَّهُ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور پروردگار مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ تو میں کل کی تقریر میں یہاں تک پہنچا تھا کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے، اگر انسان اپنی معرفت پیدا کر لے تو دنیا کے کتنے جھگڑے اس طریقے سے ہیں جو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور اس لیے کہ انسان کے اندر مالک نے اتنی صلاحیتوں کو رکھا ہے، پروردگار کے نے انسان کے اندر اتنی صلاحیتوں کو رکھا ہے، اتنی چیزوں کو ظرفیت پیدا کر دی کہ پہاڑ و آسمان و زمین وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتے جو استعداد انسان کے اندر رکھی گئی۔ اور وہ استعداد، وہ ظرفیت و صلاحیت انسان کے بدن میں نہیں ہے بلکہ انسان کی روح میں۔ کل کی پوری گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو میں اسی بات سے آگے بڑھ جانا چاہوں گا کہ پروردگار نے انسان کی روح میں اتنی طاقت رکھ دی، اتنی طاقت رکھ دی کہ اگر وہ چاہے تو ساری کائنات سے اکیلا ٹکرا جائے، اسے پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ جب انسان مالک کے راستے پر آگے بڑھ جائے تو کسی ایک کو نظر میں نہیں آتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عجیب شان سے گفتگو کر رہے ہیں نہج البلاغہ
کے اندر صفات متقین کا جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جناب حمام سے، اس میں فرماتے ہیں کہ سنو متقی وہ ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. متقی وہ ہے، مومن کے بعد تقوی کی منزل پر وہ انسان فائز ہوتا ہے جس کے دل میں پروردگار کی اتنی عظمت سما جاتی ہے، جس کے دل میں پروردگار کی اتنی عظمت سما جاتی ہے کہ مالک کے بعد جو بھی ہے وہ کچھ اس کی نظر میں آتا ہی نہیں. کتنی بڑی طاقت ہو وہ اس کی نظر میں آتی نہیں. جس نے پروردگار کی طاقت پر اعتماد کر لیا، یہ ساری طاقتیں ٹرانسفریبل ہیں، لیکن وہ طاقت ایسی ہے کہ جو ازل سے ہے ابد تک رہنے والی ہے. یہ دنیا کی طاقتیں آج ہے کل نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، آج ہے کل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کتنی بڑی طاقت کا نام تھا صدام، کتنی بڑی طاقت سمجھی جا رہی تھی اپنے زمانے میں اس ملک کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ ایک لمحے میں نتیجہ کچھ کا کچھ ہو گیا. تو یہ دنیا کی طاقت وہ بھروسہ کرنے والا کون ہے؟ اس طاقت پر بھروسہ کیا جائے جو واقعاً سپر پاور ہے. تو جو کرے جو واقعاً سپر پاور ہے، جو ازل سے اسی طاقت کے ساتھ آواز دے رہا ہے، میرے بندے نہ گھبرا. اگر تو نے دنیا کو چھوڑ کے مجھ پر بھروسہ کر لیا تو کیا نہیں جانتا کہ الیس اللہ بکاف عبدا، پروردگار اپنے بندے کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو مالک نے اتنے صفات کو انسان کے اندر رکھ دیا اور اس کے بعد اپنی اس امانت کو دیا، اس امانت کو انسان کے حوالے کیا کہ جس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، اب وہ امانت ہے کیا؟ توجہ کریں گے. وہ اب چونکہ آخری مجلس ہے، بات ابھی اتنی جلدی یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھی، لیکن چونکہ آخری مجلس ہے لہذا عرض کر رہا ہوں سمیٹ کے بات کو کہ وہ امانت ہے کیا جس کو پروردگار نے انسان کے حوالے کیا. وہ کون سی امانت ہے جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ آسمان اٹھا سکے؟ وہ امانت ہے کیا چیز؟ وہ کون سی امانت ہے جس کو پروردگار نے اتنا عظیم بنا دیا؟ عزیزو، اگر یہ امانت اطاعت کہی جائے، اگر یہ امانت اطاعت کہی جائے تو ہم سے اچھی اطاعت تو زمین اور آسمان کرتے ہیں. توجہ کریں گے، اگر یہ اطاعت کی منزل ہے تو ہم سے اچھی اطاعت تو زمین اور آسمان کرتے ہیں. پروردگار عالم آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا. آسمان جبکہ دھواں تھا اس کی طرف وہی دخان، دھواں تھا اس کی طرف متوجہ ہوا. قال اللہ وللارض ائتیا طوعا وکرہا، کہ میری طرف آ، چاہے آسائیں خوشی سے آ اور چاہے کراہیت سے آ. دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، پروردگار ہم سب تیری طرف آ رہے ہیں، خوشی سے آ رہے ہیں. منزل کو پہچانا کہ انسان تو اتنی دیر کے بعد کچھ جواب دیتا ہے، وہ بھی دے نہ دے، لیکن زمین و آسمان نے فوراً جواب دیا کہ ہم سب تیرے مطیع ہو کر کے آ رہے ہیں. تو اطاعت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے. اگر منزل تسبیح کی آ جائے تو قرآن آواز دے رہا ہے کہ تسبح السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان سب پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں. من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مالک کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن یہ کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے. انسان تسبیح کو نہیں جانتا، لیکن زمین اور آسمان ہر ذرہ پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے. سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کا ورد ہے جو پوری کائنات کر رہی ہے. ہم اس کی تسبیح کو محسوس نہیں کر پاتے. کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار کے مقام میں تسبیح میں نہ ہو. ہر شے اور پھر اس طرح نہیں بغیر جانے بوجھے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ جتنے بھی ذرات ہیں یہ سب کے سب اپنی نمازوں کو بھی جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو بھی جانتے ہیں. صلاۃ کی منزل میں پوری کائنات، تسبیح کی منزل میں پوری کائنات، اطاعت کی منزل میں پوری کائنات. جب سب کچھ یہ کر رہے ہیں تو انسان کا امتیاز کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، انسان کا امتیاز کیا ہے کہ جو دوسری جگہ پر نہیں پایا گیا لیکن انسان کے یہاں پایا گیا. ملائکہ بھی تسبیح کریں، مقربین بھی تسبیح کریں، انبیاء بھی تسبیح کریں، مرسلین سارے کے سارے جتنے ہیں سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں. زمین اور آسمان سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں. تو پھر وہ کون سی امانت ہے جو انسان کے حوالے کی گئی؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ ولایت کی امانت ہے. اگر ولایت کی امانت ہے تو کیا میں مان لوں کہ زمین ولایت سے خالی ہے؟ کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آسمان نے ولایت کو قبول نہیں کیا؟ کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ پہاڑوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا؟ اشاروں پر چل کے پہاڑوں نے بتایا کہ ہم ولایت مانتے ہیں. آسمان نے راستہ دے کے بتایا کہ ہم ولایت مانتے ہیں. زمین نے ان کے اشارے پر گھوم کے بتایا کہ ہم ولایت مانتے ہیں. تو ان سے بڑا ولایت ماننے والا کون ہوگا؟ لیکن پھر وہ کون سی شے ہے جان محترم کہ جو انسان کے حوالے کی گئی؟
اور جہاں پر دو طرح کے لوگ نتیجے میں سامنے آئیں گے. اس امانت کو اٹھایا سب نے ہے, توجہ کیجئے گا, اس امانت کو اٹھایا سب نے ہے, لیکن ایک اٹھانے والے گروہ کا نام منافق و مشرک ہے اور دوسرے اٹھانے والے گروہ کا نام مومن ہے. تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو یا کافر و مشرک بناتی ہے یا مومن بناتی ہے؟ توجہ کیجئے گا, وہ امانت کی منزل ہے. آسمانوں میں نہ کوئی کافر ہوا, نہ مشرک ہوا, نہ مومن ہوا. زمین میں نہ کوئی کافر ہے, نہ مشرک ہے, نہ مومن ہے. پہاڑوں میں نہ کوئی کافر ہے, نہ مشرک ہے, نہ مومن ہے. وہاں ایک ہی گروہ پایا جاتا ہے. فرشتوں میں نہ کوئی منافق ہے, نہ مومن ہے, نہ مشرک ہے, سب کے سب ایمان کے منزل پر ہیں. انسان کے اندر گروہ پایا جائے گا, توجہ چاہتا ہوں, انسان کے اندر گروہ پایا جائے گا. وہ کون سی شے ہے جو امانت الہی بن گئی؟ علماء نے بیان کیا, میں بہت اختصار سے اور سمیٹ کے کہہ رہا ہوں, شاید میری بات بعض ذہنوں میں واضح نہ ہو سکے, بچوں کے ذہنوں میں اگر موقع رہا تو بعد میں تفصیل سے بیان کروں کبھی آپ کے سامنے, یا بعد میں معلوم کرا کہ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے. لیکن پروردگار عالم نے جس امانت کو بھیجا ہے, جہاں زمین کے لیے بھی نہیں, آسمان کے لیے بھی نہیں, پہاڑوں کے لیے بھی نہیں, ملکوتیت کے لیے بھی نہیں, لیکن انسان کا خاصہ ہے کہ جہاں یا منافق کا مشرک ہے یا مومن بن جائے گا, وہ اس امانت کا نام ہے اپنے اختیار سے, توجہ کریں گے, اس امانت کا نام ہے اپنے اختیار سے اپنے کمال نفسانی کو اوپر لے جانا. یہ وہ صفت ہے جو نہ زمین میں ہے, نہ آسمان میں ہے, نہ پہاڑ میں ہے. نہ زمین کو اختیار ملا, نہ پہاڑ کو اختیار ملا, نہ آسمان کو اختیار ملا, نہ ملائکہ کو اختیار ملا, کسی کو اختیار نہیں ہے. سب اختیار سے خالی ہے, جبر محض کی منزل میں ہے. کیا زمین کو اختیار ہے ایک لمحے کے لیے اپنی گردش روک دے, یا کچھ سلو کر دے, یا تیز کر دے؟ کچھ نہیں. کیا آسمان کو اختیار ہے کہ 7 کے 8 ہو جائیں؟ کیا پہاڑوں کو اختیار ہے کہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس مالک کے اشارے پر ہے. کیا ملک کو اختیار ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ سب جبر محض ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے, توجہ چاہو, ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے لیے پروردگار نے اختیاری تکامل کو بعنوان امانت رکھا. توجہ کیجیے گا, توجہ چاہتا ہوں اس موقع کے اوپر کہ انسان کی ہی وہ ذات ہے جس میں اختیاری تکامل, اس کو اختیار ہے منزل کمال پہ جانے کا, ادھر چلے چاہے ادھر چلے. توجہ کیجیے گا, نہیں میں پھر سے اشارہ کروں, انسان کو اختیار ہے اپنے آپ کو تکامل دینے کا, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا, ادھر بڑھے چاہے ادھر بڑھے. یہ اختیار فقط انسان کو دیا گیا ہے. اگر ادھر بڑھ گیا تو مومن اور مومنات کی منزل ہے, اگر ادھر آ گیا تو منافق اور شرک کی منزل ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. یہ امانت فقط انسان ہی کے ذمہ ہے, ورنہ اگر ملک میں یہ اختیار ہوتا تو کوئی منافق بنتا, کوئی مشرک بنتا, کوئی مومن بنتا. وہاں نہیں ہے, وہاں سب کے سب مومن ہیں. جتنے ہیں سب کے سب لا یعصون اللہ, پروردگار کی ذرہ برابر معصیت نہیں کرتے. زمین و آسمان کے لیے بھی سب کے سب مالک کے مطیع ہیں. کیوں؟ ان کے یہاں اختیار نہیں ہے. جو پہاڑ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا, اس میں کوئی کمال نہیں پیدا ہو سکتا. جو زمین جیسی ہے مالک نے روز اول پیدا کر دی 4-5 ارب سال پہلے, اسی طریقے سے باقی رہے گی. مجال نہیں ہے کوئی کمال کی منزل اس میں آ جائے, نہیں, جو ہے بس وہ ہے. زمین زمین ہے. انسان ہی ہے کہ جہاں کمال پیدا ہوگا. کل مولود یولد علی الفطرہ, سارے کے سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. جب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تو کوئی آگے بڑھا کوئی پیچھے ہٹا کے معنی کیا ہے کہ یہی تو وہ امانت ہے مالک کی, یہی تو امانت ہے. یعنی اختیاری کمال, اختیاری تکامل یہ فقط جناب انسان کو دیا گیا ہے. نہ یہ پہاڑ برداشت کر سکا, نہ زمین برداشت کر سکی, نہ آسمان برداشت کر سکا. نہ آسمان میں یہ صلاحیت ہے یہ کمال پیدا کرے, نہ زمین میں صلاحیت ہے یہ کمال پیدا کرے, نہ پہاڑ میں صلاحیت ہے کمال پیدا کرے, بلکہ انسان ہی میں یہ صلاحیت دی گئی کہ جہاں کمال کی منزل طے ہو سکتی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بات یقیناً سنگین ہے, سخت ہے بعض ذہنوں کے لیے, لیکن کیا کروں, وقت کی تنگی کی بنیاد پر بات کو سمیٹ کر ذکر رہا ہوں. اس سے زیادہ منزل کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اسی مقام پر روک کر کے انسان کو یہ امانت دی گئی
کہ جو نہ کوئی برداشت نہیں کر سکا، فقط انسان کا خاصہ ہے کہ اپنے اختیار سے آگے بڑھے۔ یہاں پر اتنے ایسے نکات موجود ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں، اگر میں پڑھوں تب آپ جا کر کے اس بات کو محسوس کر سکیں گے، لیکن کیا کروں کہ وقت نہیں ہے، روک رہا ہوں بات کو اسی مقام پر۔ امانت کے سلسلے میں مالک نے جو امانت انسان کو دی ہے، اور اتنی عظیم امانت، اور یاد رہے میں اکثر اس مقام پر کہا کرتا ہوں کہ اس امانت کے سلسلے میں جنت جانا آسان ہے، جہنم جانا مشکل ہے۔ لوگ الٹا کہتے ہیں، میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ جنت جانا آسان ہے، جہنم جانے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ فرض کریں آپ نے ایک امانت ہم کو دی کہ یہ امانت لے لیجئے، میں 1 سال کے بعد آؤں گا، مجھ کو دے دیجئے گا۔ میں نے چپ چاپ الماری میں رکھ دیا، جب آپ آئے تو دے دیا۔ اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے یا اس کو بیچیں، اس کو توڑیں، اس کو پھوڑیں، اس میں کچھ کرنا پڑے گا؟ کون سی چیز آسان ہے؟ کہ آسان تو یہی ہے، چپ چاپ رکھ دیجئے، بعد میں دے دیجئے گا۔ یہی تو مالک نے بھی کیا ہے کہ یہ امانت لے لو، ایسے ہی واپس کر دینا۔ بھئی یہ امانت لے لو، بالکل پیور امانت، کمپنی سے 0 ڈگری پر نکلی ہوئی گاڑی تم کو دے رہا ہوں، نہ آنکھ اب تک چلی ہے، نہ زبان چلی ہے، نہ کان، کچھ نہیں، سب بالکل 0 میٹر پر ہے ساری چیزیں، ایسے لے لو، ایسے ہی واپس کر دینا، ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ تو امانت کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، تو نہیں، جیسی مالک نے دی ہے ویسی ہی واپس کر دو۔ ہاں جہنم جانے کے لیے زبان سے جھوٹ بولنا پڑے گا، آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا پڑے گا، کان سے بری باتیں سننی پڑیں گی، پیروں سے غلط راستے پر چلنا پڑے گا، تہمت لگانا پڑے گی، مذاق اڑانا پڑے گا، مومن کو ستانا پڑے گا، نبی کو قتل کرنا پڑے گا، امام کو مارنا، یہ ساری باتیں جہنم جانے کے لیے مشکلات ہیں۔ جنت کے لیے مشکل کیا ہے؟ جیسی امانت دی ہے ایسی امانت واپس کر دو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کس طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کی امانت کو اتنا آسان بنا، لیکن امانت عزیزو جتنا آسان کہہ رہا ہوں اسی کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ جو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ لیکن اگر اختیار نہ ہوتا تو آسان تھا، جیسا زمین کو دیا زمین نے اسی طریقے سے واپس کر دیا، تو نہ کمال ہے نہ مشکل ہے۔ آسمان کو جیسی امانت ملی اس نے اسی طریقے سے واپس کر دیا، تو نہ کمال ملا نہ مشکل پیش آئی، لیکن چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا، اور اختیار کے معنی یہ ہے کہ چاہے صحیح کرو یا غلط دونوں تم کو اختیار ہے۔ اپنے اختیار سے اس نے سوء استفادہ کیا، اور اس سوء استفادہ سے امانت نے مشکل پیدا کی۔ ایک تاجر تھا، وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، وہ ایک شخص کے پاس گیا کہ ایک شیشی میں ہماری کچھ اشرفیاں ہیں، اس کو آپ رکھ لیں، آپ امین ہیں، اور ہم جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ لے لیں گے، آپ کو اس کی اجرت جو ہوگی وہ دے دیں گے۔ کہہ لیں گے ٹھیک۔ چلا گیا وہ، جب چند مہینوں کے بعد واپس آیا، کہا ہماری امانت، کہا جہاں رکھی تھی وہیں سے اٹھا لو، فلاں الماری میں تم نے رکھا تھا، کہا جی کہ میں سے اٹھا لو۔ اب جب وہاں گئے الماری کھولی تو شیشی تو وہی ہے، لیکن اندر اشرفی نہیں بلکہ شہد ہے، اور دونوں پیلا۔ کہا یہ کیا، اس میں تو شہد رکھا ہوا، کہ یہ ہم کو نہیں پتا، تم نے جہاں رکھا تھا وہیں سے اٹھا لو۔ کہا اٹھا تو لیا، لیکن ہم نے آپ کو اشرفی دی تھی، یہ تو شہد ہے۔ کہا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے ہوا۔ کہا یعنی کہ آپ کو نہیں معلوم کیسے ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ شہد جو بدل جائے، اشرفی شہد سے بدل جائے۔ تو فرماتے ہیں کیا خدا قادر نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے سوء استفادہ اختیار کا، کیا خدا قادر نہیں ہے؟ اب اگر وہ کہے خدا قادر نہیں تو عدالت میں کوڑے کھائے، اور اگر خدا قادر ہے تو اشرفی کو شہد بنا سکتا ہے۔ دیکھا نا بیچارہ کرے تو کیا کرے، دوران بین المحظورین ہماری اصطلاح میں، ادھر بھی محظور ادھر بھی محظور، جائے تو کہاں جائے۔ بہت پریشان ہوا، مسئلہ دست و گریبان تک آ گیا، مار پیٹ کی منزل آ گئی۔ خدا قادر ہے یہ بھی یقین ہے، لیکن اشرفی شہد نہیں بن سکتی یہ بھی یقین ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ مسئلہ کہاں آیا؟ عدالت میں، اور قاضی بھی ویسے ہی جیسے وہ لینے والا، یا ممکن ہے پہلے سے کچھ طے رہا ہو، مجھے نہیں معلوم کیا تھا، لیکن بہرحال جب مسئلہ عدالت میں آ گیا، کہا کیا ہے؟ کہا ہم اپنے مقدمے کی خود وکالت کرتے ہیں، اس نے اشرفی ہمارے پاس رکھی تھی فلاں الماری میں، جہاں سے رکھی تھی پوچھے وہی اٹھایا کہ نہیں، کہا وہیں سے اٹھایا ہے، کوئی فرق نہیں ہوا، شیشی بدلی، کانے ڈھکن کچھ نہیں بدلا، اسی طریقے سے بالکل بند ہے، لیکن اشرفی شہد بن گئی، ہم کیا کریں؟ پروردگار قادر ہے، اس نے بنا دیا۔ توجہ چاہوں گا، مالک یعنی پروردگار کی قدرت سے سوء استفادہ کس نے کیا؟ انسان نے اپنے اختیار سے۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔
مالک کی قدرت سے سوء استفادہ کس نے؟ انسان نے کیسے؟ اپنے اختیار سے. اختیار کے معنی کو آپ نے سمجھا؟ کس طریقے سے انسان سوء استفادہ کرتا ہے. کہاں اس کی قدرت لا تناہی اور کہاں اشرفی کا شہد بننا. بعد مقدمہ یہ بیچارہ اپنا فیصلہ نہیں کر، اپنی وکالت نہیں کر سکا کہ ہم نے دیا تھا، اشرفی دے رہا ہے شہد. کہ اس نے یا تو یہ کہہ دیا کہ ہم قدرت خدا کو نہیں مانتے. اب یہ کیسے کہہ دے؟ یہ کہہ دے تو دوسری مصیبت آ جائے. اگر مانتا ہے تو پھر مالک قادر ہے، اشرفی کو شہد بنا سکتا ہے. یہ روتا، قاضی نے کہا بات تو اس کی معقول ہے، ہم فیصلہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ روتا پیٹتا عدالت کے باہر. اچھا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کو تو چھوڑ دیجئے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ایک اور پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی بیچارہ روتا پیٹتا عدالت کے باہر، منہ پیٹتا ہوا کہ اتنی اشرفی. اب اس زمانے میں سوچیے ایک شیشی اشرفی اگر 1 کلو ہو تو کیا قیمت ہوگی اس کی. اور تجارت کر کے جو لوٹا تھا تو تجارت کا فائدہ اس صورت مل گیا. شہد بھی چھوڑا، منہ پیٹتا باہر آیا. راستے میں ایک دیوانہ ملا جس کے لیے آج تک یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ دیوانہ کہیں کہ دانا کہیں. صلوات بولے نا محمد اور آل محمد پر. جس کے لیے آج تک یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ اس کو کہا کیا جائے، بہلول دانا کہیں یا بہلول دیوانہ کہیں. بس راستے ملے گا. کیا ہوا؟ کہ تمہیں کیا بتائیں کیا ہوا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. یہ تو ایسے رہتے ہی تھے ایسے شکار کے موقع میں. کہا نہیں بتاؤ تو کیا ہوا. کیا بتائے تم سے کیا ہوا. لیکن پھر بھائی آپ نے مثل سنی ہوگی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب اپنے دل کی بھڑاس کس سے نکالے؟ دیوانے ہی سے صحیح. کہ کیا ہوا؟ کہ یہ ہوا. پورا ماجرا آپ نے سنا دیا کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ. بولو نہ کہ نہ گھبراؤ، 3 مہینے کے بعد اشرفی تم کو ہم دیں گے. اس نے چہرے کو غور سے دیکھا، ارے اپنا ماتم کرے کہ ان کا ماتم کرے. کہا 3 مہینے کے بعد تو ہم سے لینا اشرفی آ کر کے، ہم تم کو اشرفی دلا کے رہیں گے. بہرحال یہ سب جانتے تھے کہ دیوانہ ضرور ہے لیکن پڑھا لکھا ہے. اور یہ بھی معلوم تھا کہ دیوانہ تو ہے لیکن کسی غیر کے در کا دیوانہ نہیں ہے. یہ در حیدر کرار کا دیوانہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. یہ بھی معلوم تھا یہ کسی غیرے کے در سے دیوانہ نہیں ہوا ہے، یہ حیدر کرار کے در سے دیوانہ ہوا ہے. امام کے کہنے پر اس نے یہ صفت کو اپنایا ہے، اور یہ بھی اس کے اختیار سے اپنائی ہوئی صفت ہے. موضوع سے ہٹنے نہیں پاؤں گا انشاءاللہ. یہ بھی اپنے اختیار سے اس نے صفت کو اپنایا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ وعدہ کرنے میں کیا جاتا ہے، کم از کم اگر وہاں نہیں ملنے کا ارادہ تھا تو 3 مہینے دل سنبھلا تو رہے گا، شاید مل جائے. کیونکہ بعض اوقات اس شاید میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک انسان 1 بالٹی دہی ڈال کر کے اور مت رہا تھا سمندر میں. کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مٹھا بنا رہے ہیں. کہ 1 بالٹی دہی سمندر مٹھا. کہ اگر بن گیا تو صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. جب اتنی امید پر انسان اتنی محنت کر سکتا ہے تو وہاں اتنی اشرفی اگر مل گئی تو بہرحال کا ٹھیک ہے، اچھا دیکھا جائے گا. چلے گئے، دونوں مسئلہ حل ہو گیا. اب جناب بہلول نے اس تاجر کے یہاں جس سے یہ واقعہ ہوا تھا، وہ امین جس کو امین سمجھ کر کے اس نے وہ اشرفی رکھی تھی، اس کے یہاں رفت و آمد شروع کی. یعنی اب دانا ڈالنا ہماری زبان میں شروع ہو گیا. اور یہاں تک کہ علمی مباحث سے اپنے علم کا سکہ اس کے دل پر جما دیا. کیونکہ بہرحال دیوانہ تھوڑی ہے یہ، توجہ چاہوں گا. یہ دانا ہے، بولول عاقل ہے. اپنے علم کا سکہ اس کے سینے پر جما لیا. مباحثات ہوتے رہے، علمی بحثیں ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ اب شاگردی کے لائق بھی نہ رہ گیا. اتنا بہلول نے اسے گرا دیا. جب اپنی کیسا سے کمتری کا شکار اسے کر دیا اور باقاعدہ اپنا علمی سکہ جموا لیا تو اس نے ایک درخواست کی جناب بہلول سے. کہا درخواست کیا ہے؟ کہا ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دے دیں. کہا تعلیم دے تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے. توجہ چاہتا ہوں. کہا تعلیم دے تو دیں گے لیکن ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہ ہم پڑھانے نہیں آئیں گے، بچوں کو پڑھنے آنا پڑے گا. پیاسا کنویں تک جاتا ہے، کنواں نہیں آتا پیاسے کے پاس. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بچے آ جایا کریں گے. گھر پر بچے پڑھنے کے لیے آنے لگے.
بس تلاش تو اسی موقع کی تھی. بچے گھر پر پڑھنے کے لیے آنے لگے, ایک مقررہ وقت پر آتے ہیں, مقررہ وقت پر جاتے ہیں. ایک دن بچے واپس نہیں آئے, ایک دن بچے واپس نہیں آئے. جب باپ پریشان ہو کر کے بچوں کی تلاش میں جناب بہلول کے گھر تک آیا تو کیا دیکھا, بیٹھے رو رہے ہیں اور 2 مرغی کے بچے ہاتھ میں ہیں. صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. بیٹھے رو رہے ہیں اور دونوں ہاتھ میں جو 2 مرغی کے بچے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بہلول کا جی فرمائے, سلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہمارے بچے کہاں گئے؟ بچے تمہارے پاس سے پڑھنے کے لیے آئے تھے, یہاں تو دکھائی نہیں دے رہے, کہاں گئے؟ کہ رونا تو اسی بات کا ہے. تو اچھا چاہوں گا, رونا تو اسی بات کا. کیا ہوا؟ کہ بچے پڑھتے پڑھتے اچانک مرغی کے بچے بن گئے. کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے بچہ مرغی کے بچہ بن جائے؟ کیا خدا قادر نہیں ہے؟ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. آپ نے دیکھا دیوانے کی عقل کو پہچانا کہ جو علی کے در سے دیوانہ ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے. کیا خدا قادر نہیں ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو قدرت خدا کے لیے؟ کہ یہ بھی ممکن ہے؟ دونوں دستوں گریبان ہوئے. مقدمہ پھر اسی عدالت میں آیا, مقدمہ پھر اسی عدالت میں آیا جہاں سے پہلا کیس فائنل ہو چکا تھا. جب بات سامنے آئی, بولوں نے کہا ہم خود اپنے کیس کی وکالت کریں گے. کہ کیا وہ کہتے ہو؟ کہ اس کے بچے ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے, ہر روز آتے تھے جاتے تھے. ایک دن ہم نے بیٹھے ہوئے دیکھا بچے پڑھتے پڑھتے اچانک مرغی کے بچے بن گئے. کہا دیکھیں کیسی باتیں کر دیوانگی کی ہے, کہیں یہ ممکن ہے کہ خدا کے انسان کے بچے مرغی کے بچے بن سکتے ہیں؟ بولوں نے پلٹ کے کہا کیا خدا قادر نہیں ہے؟ قاضی نے بات کو سمجھ لیا. کہا میاں سنو, اگر بچے چاہیے تو اشرفی واپس کرو. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. کہ اگر چاہیے بچے تو اشرفی واپس کرو, ورنہ جو خدا اشرفی کو شہد بنا سکتا ہے وہی خدا انسان کے بچے کو جانور پرندے کا بچہ بھی بنا سکتا ہے. اس کو اشرفی دے گئی. بہلول نے لے کر کیا, میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, تو جو چاہوں گا تم سے وعدہ کیا تھا, یہ اپنی امانت واپس لے لو. آج میں دیکھا انسان اپنے اختیار سے کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا. انسان اپنے اختیار سے, مالک نے اسے اختیار دیا تھا, اس نے اختیار کے ذریعے سے سوء استفادہ کر کے امانت میں خیانت شروع کر دی. پروردگار نے آنکھ کس لیے دی تھی؟ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا. مالک نے کان کس لیے دیے تھے؟ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا. پروردگار نے زبان کیوں دی تھی؟ انسان نے کیا کرنا شروع کر دیا. یہ پوری باڈی, فزیکل باڈی انسان کی مالک کی امانت ہے, اور انسان اس کا مالک نہیں ہے. انسان کو صرف حق کے تصرف حاصل ہے کہ تم ہماری امانت سے استفادہ کر سکتے ہو. جیسے میں یہاں آیا, مجھے کمرہ دیا کیا سامنے والا رہنے کے لیے, میں کمرے کا مالک تو نہیں ہوں, میں اس سے استفادہ کر سکتا ہوں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے ادھر کا ادھر کر دیا جائے. سوال ہی نہیں. جس مقصد کے لیے دیا گیا اسی مقصد کے تحت استفادہ کرو. جتنی چیزیں دی گئی ہیں اسی چیزوں کو انہی چیزوں میں صرف کرو جس کے لیے دیا گیا. اگر اس سے ہٹ کے صرف کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور یہ دنیا کی عدالت میں تو ہو سکتا ہے کہ قاضی کو رشوت دے دی جائے, وکیل کو پیسے سے توڑ لیا جائے, یا گولی کے ذریعے سے دبا دیا جائے, ڈرا دیا جائے. یہ دنیا کی عدالت میں ممکن ہے, لیکن عدالت الہی میں کوئی بات یہ ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہاں ممکن ہے. یہاں 2 ہی طریقے ہیں انسان کو توڑ دینے کے, یا پہلے ایسے ٹوٹتا ہے بعد میں ایسے ٹوٹتا ہے. یہ 2 ہی طریقے ہیں جس سے انسان توڑا جا سکتا ہے. لیکن عدالت الہی میں یہ کوئی سکہ کام آنے والا نہیں ہے. وہاں اس لیے کہ مولا کائنات نے جب شان سے آواز دی, کہا سنو اتقو. میں کیسے پڑھوں اس حدیث کو عزیزو, لیکن صرف ٹیپ ریکارڈ طریقے سے پڑھ رہا ہوں. اتقو معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. اللہ کی معصیت سے تنہائی میں ڈرو, اکیلے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ کی معصیت سے تنہائی میں بھی ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ. جو آج دیکھ رہا ہے کل یہی فیصلہ کرنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. بحث طولانی نہ ہو جائے, میں اسی مقام بات کو روک رہا ہوں. صرف ایک بات یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ میری بات کسی حد تک مکمل ہو جائے. عزیزو, امانت کی منزل پر جب آ جائے یہ گفتگو, تو پروردگار اپنی امانت میں کسی چیز کی گواہی کا محتاج نہیں ہے. یہ دنیا والے ہیں کہ جو اپنے اختیار سے غلط تصرف کرتے ہیں اور امانت پر ان کا اختیار نہیں ہوتا.
لیکن وہ مالک وہ ہے جس کو خود اختیار ہے امانت کے اوپر. بھئی قاضی نے اس نے کیا کہا کہ اشرفی شہد بن گئی, کس سے کہا؟ زبان سے کہا, یہی تو. اور بیچارہ مقدمے سے ہار کے کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کا اختیار امانت پہ نہیں تھا. لیکن وہ جس کا اختیار امانت پر ہے اسے شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے, امانت خود بولے گی مسئلہ کیا ہے. سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں, پروردگار نے کیا کہا؟ الیوم, اس الیوم سے مراد کیا ہے؟ ٹوڈے. کون سا الیوم؟ کا روز قیامت. کہ الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. یعنی خاموش. وہ دنیا کی عدالتیں تھی جہاں تم زیر و زبر کرتے تھے, یہ عدل الہی کا میدان ہے, خاموش, کچھ بول نہیں سکتے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہاتھ گواہی دیں گے, آج پیر گواہی دیں گے تم نے کیا کیا. آج ہاتھ بتائے گا کتنے رخسار پر پڑا, آج ہاتھ بتائے گا کتنی چیزوں کو اٹھایا, آج پیر بولے گا کہ کس راستے پر چلے. اور انسان جب دیکھے گا, قرآن نے کہا یہ جلد جو انسان کی ہے جلد یہ گواہی دے گی. قالو, جب انسان پوچھے گا لما, تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی, تو آواز آئے گی کہ اس نے ہم کو قدرت نطق عطا. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, یہ آیت ہے. قالوا لجلودہم, اس دن وہ کفار گھبرا کر کے ظالم اپنی جلدوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. تو جلد پلٹ کے کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, آج اس نے ہم کو قوت گویائی دی ہے جس نے ساری چیزوں کو قوت گویائی دی ہے. تو وہ اس دن اپنی امانت سے پوچھے گا, آنکھ تو بتا اس انسان نے تیرے ساتھ کیا کیا, زبان تو بتا انسان نے تیرے ساتھ کیا کیا. پورا بدن انسان گواہی دے رہا ہوگا. آپ نے پہچانا کتنی رسوائی کی منزل ہوگی جب ہماری امانتیں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی. تو وہ مالک اس قدر قوی ہے کہ جس کو اپنی امانت میں خیانت کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ نبی شاہد ہے, امام شاہد ہے, ساری چیزیں ہیں, ملائکہ شاہد ہے, لیکن مگر ان سے بھی نہ پوچھے تو کچھ نہیں, خود امانت بتا رہی ہوگی انسان نے کیا کیا. اس دن کے لیے ضروری ہے کہ انسان محسوس کرے اس دن ہمارے پاس کیا ہوگا جب ساری چیزیں ہمارے خلاف ہوں گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. بس عزیزوں, میں نے مجلس کو تمام کر دیا معذرت کے ساتھ کہ بات اپنی مکمل نہ کر سکا, سمیٹ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. انشاءاللہ آپ خود اپنے ذہن میں اس کو نظم و ترتیب دے لیجئے گا. کچھ غیر مرتب چیزیں تھیں جو پیش کی گئیں, بہرحال انسان کے لیے خود امانت گواہی دے گی. لیکن اس سے گھبرائیے گا نہیں, ڈریے گا نہیں, پریشان نہ ہوئیے گا. جہاں ہاتھ یہ گواہی دے گا کہ ہم نے کسی کو ستایا ہے, وہاں یہ بھی تو کہے گا کہ غم حسین میں سینے پر پڑا تھا. جہاں زبان گواہی دے گی کہ کتنے مومنوں کو اذیت دی ہے, وہاں یہ بھی تو کہے گی کہ فرش حسین پر آ کر کے یا حسین کہہ رہی تھی. جہاں آنکھ کہے گی کتنے غلط طریقوں پر اٹھی ہے, وہاں یہ بھی تو کہے گی کہ اس سے حسین کے لیے آنسو بہے تھے. بس عزیزو, یہی کچھ ایسا سہارا ہے جو انسان کے پاس ہے, ورنہ ہمارے وجود میں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, وہ کون سی چیز ہے جو گناہ سے سالم ہے. دماغ سے لے کر کے پیر کے انگوٹھوں تک چلے جائیے, وہ کون سی چیز ہے جو سالم ہے. لیکن آؤ پروردگار سے کہیں اے مالک یہ تیری ہی امانت ہے, ہم نے غلط طریقے سے تصرف کیا ہے, آج تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں. پروردگار اس امانت سے اس گواہیوں کو ختم کر دے جو یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. وہ مالک جو گواہی لینا جانتا ہے وہ ان گواہوں کو چپ کرنا بھی جانتا ہے. اگر پلٹ گئے مالک کی طرف تو وہ جتنی چیزیں ان بدن کو یاد ہے وہ سب بھلا دے گا. پروردگار اب سے وہاں یا حسین کے کچھ ہونے والا نہ ہوگا. اپنے وجود کو ایسا پاک کر لو حسین ابن علی کے ذکر سے کہ ہاتھ فقط ماتم کا تذکرہ کرے, آنکھ فقط رونے کا تذکرہ کرے, زبان فقط یا حسین کا تذکرہ کرے, اور دل فقط محبت حسین کے لیے کہتا رہے. ہاں عزیزو, مجلس حسین میں یہ اثر ہے کہ یہاں پر آ کر کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. مجلس حسین کا یہ اثر ہے
کہ یہاں بیٹھ کر کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور پروردگار آواز دیتا ہے. ایسے وقت میں جب انسان کے دل میں رقت پیدا ہو, اگر ہم سے کوئی دعا کرے تو ہم اس کو رد نہیں کیا کرتے. آؤ غم حسین کے سہارے سے جب مصائب ختم ہو رہے ہو, آلودہ آنکھوں کے ساتھ کہ جو اشک حسین سے بھیگی ہوئی ہے, جو غم جو دل کے اندر رقیق کیے ہوئے ہے قلب کو, وہ زبان جو غم حسین سے دردرا رہی ہے, انہی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے. اے میرے مالک, ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں, اپنی رحمتوں کو, اپنی مغفرتوں کو ہماری طرف پلٹا دے. ہاں عزیزو, یہی ایک وہ سہارا ہے غم حسین کے سلسلے میں, جو اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. اگر یہ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر کچھ بچ نہیں پاتا, پھر کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر انسان اعتماد کر سکے. نمازوں کا اپنی حال ہم خوب جانتے ہیں, اپنے روزوں کا حال ہم خوب جانتے ہیں. شاید اگر کچھ بھروسہ ہو جائے تو یہی حسین اور حسین کی ماں سے کچھ سہارا ہے. آج ہمارے اس خمسے کی آخری مجلس ہے, 2-4 جملے مصیبت کے لیے. اور آج شہادت کا دن بھی اس امام کا گزر گیا کہ جو جب تک زندہ رہا روتا رہا. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا, ادھر پانی آیا وضو کے لیے اور رونا شروع کر دیا. اتنا روئے, اتنے آنسو پانی میں گرے کہ پانی ممزوج ہو گیا, پھینکنا پڑا. دوبارہ چلو میں پانی دیا, پھر یہی کیفیت. منہال گزر رہے ہیں, اوپر سے پانی گرا, دامن بچایا. کنیز نے کہا, منہال یہ پانی نجس نہیں ہے, کیوں دامن بچا رہے ہو؟ کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ پانی اور پاک ہو گیا, سید سجاد کے آنسو شامل. منہال آئے, بالا خانے بگائے, دیکھا امام بیٹھے رو رہے ہیں. صبر کے چند جملے کہے, کہا مولا صبر کیجئے, کب تک روئیے گا؟ پلٹ کے آواز دی, منہال تم نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے. کتنے آنکھوں سے غائب ہوئے تھے؟ کہا 1. اس یقین کے ساتھ کہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں, اس کے باوجود فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, نابینا ہو گئے یعقوب روتے روتے. کہ منہال سنو, ایک یعقوب کے فراق, ایک یوسف کے فراق پر یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے. ارے ہمارے سامنے 18 فخر یوسف, ہمارے سامنے 18 فخر یوسف تہے تیغ ہو گئے, ہم کیسے نہ روئے؟ منال سوچ کر کے پھر بولے, کہا مولا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ شہادت ہماری میراث ہے. اتنا سننا تھا, پھر تڑپ گئے. آواز دی, منہال تم نے پھر انصاف نہیں کیا. اے منہال یہ بتاؤ, اگر شہادت ہماری میراث ہے تو کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ ماں بہنیں بے ردا, نامحرموں کا مجمع. مجلس ہو رہی ہے, سید سجاد مصائب پڑھ رہے ہیں, کنیز رو رہی ہے, منہال بیٹھے رو رہے ہیں, اور جو حاضر ہیں سب رو رہے ہیں, مصیبت چل رہی ہے. لو عزیزو, منہال نے دوبارہ تیسرا سوال کیا, کہ مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ امام نے پلٹ کے کہا, الشام الشام الشام. مجھے نہیں معلوم 3 مرتبہ کیوں کہا, لیکن شاید مقصد رہا ہو بازار شام, دربار شام, زندان شام. ارے اکبر کربلا میں مارے گئے, عباس کے شانے کربلا میں کٹے, قاسم کی لاش کربلا میں پامال ہوئی, حسین تہتے کربلا میں ہوئے, لیکن سجاد شام کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے معنی وہ مصیبت جو شام میں پڑ رہی تھی. اے عزیزو, آپ حسین پر ایسے رو رہے ہیں جیسے آج ہی حسین شہید ہوئے ہو.
آپ نے حسین کو شہید ہوتے دیکھا تو نہیں ہے نا, کسی نے نہیں دیکھا, فقط تذکرہ سن رہے ہیں, اور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ایک جملہ اور کہوں گا اس مقام کے اوپر تاکہ آپ مقصد منزل کو محسوس کر سکیں. عزیزو, پروردگار نے ایک چیز رکھی ہے انسان کے اندر, نسیان اور بھول. یہ بھول انسان کے لیے نعمت ہے اس طریقے سے کہ غم کو مندمل کر دیتی ہے. ایک ماں کا بیٹا مر جائے خدا نہ خواستہ, ماں کتنی بے چین ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے غم کم ہوتا جاتا ہے. کچھ دن کے بعد جب یاد کرے گی تب روئے گی. کس چیز نے غم کم کر دیا؟ بھول بیچ میں آ گئی, نسیان بیچ میں آ گیا, اس چیز نے غم کو مندمل کر دیا. لیکن امام کے یہاں بھول تو نہیں ہوتی, امام کے یہاں نسیان تو نہیں ہوتا, امام کمال کی منزل پر ہے. ارے جیسے شہید ہوتے دیکھا تھا اسی طریقے سے ہر وقت ذہن کے اوپر. اب سمجھے کہ پانی آیا تو رو کیوں دیے؟ رو لیا آپ, آنسو جاری ہو گئے, لیکن میں آخری مجلس پڑھ رہا ہوں لہذا ایک جملہ اور ایک واقعہ اور پڑھوں گا, اس لیے کہ نہ جانے کون سی مجلس آخری ہو, کس کو معلوم ہے کہ چلتی ہوئی سانس کب رک جائے. آخری بات پڑھ رہا ہوں, جتنا جی چاہے رو لینا عزیزو. قافلہ شام پہنچا, مشکل سے 2 منٹ, قافلہ شام پہنچا. شام کے دروازے پر روک دیا گیا, معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دربار سج رہا ہے. ابھی دربار سجایا جا رہا ہے آل محمد کا تماشا دیکھنے کے لیے. بعض نے کہا 72 گھنٹے یہ قافلہ کھڑا رہا اس لیے کہ دربار سج رہا تھا. دربار سج گیا. ثانیہ زہرا نے وعدہ کیا تھا, بابا دربار میں جاؤں گی تو, لیکن جب تک آپ نہ آئیں گے میں نہ جاؤں گی. زینب دروازے پر آئی, نجف کا رخ کیا, بابا وعدہ کیا تھا. سید سجاد ہتھکڑی بیڑی پہن کے آگے بڑھے, پھپھی اماں چلیے جدلی مرتضی آ چکے. قافلہ دربار میں وارد ہو رہا ہے. ادھر یزید کی زوجہ ہند, اس سے کنیزوں نے کہا ہے بی بی کچھ قیدی آ رہے ہیں, آؤ چلو تماشا دیکھنے چلے. سن لیا جملہ آپ نے, تماشا. زینب کبریٰ تماشا, ام کلثوم تماشا, رباب تماشا, حسین کا سٹا کٹا گھر تماشا. ان چیزوں کا تماشا دیکھنے آیا جا رہا ہے. کنیزیں جھرمٹ میں لیے ہوئے ہند کو آگے بڑھی. کرسی ساتھ میں ہے, ایک کوٹھے پر لا کر کے کرسی, مختل سے پڑھ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے, کرسی کو لا کر کے رکھ دیا گیا, کوٹھے پر کرسی رکھی ہے, ہند بیٹھی ہے کہ ابھی قافلہ آ رہا ہوگا, دیکھیں کیسے قیدی آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے شوہر کے خلاف بغاوت کی تھی. اب جیسے ہی قیدی وارد ہوئے ہند کی نظر پڑی, ارے یہ کیسے قیدی ہیں, ایسے قیدی تو اس سے پہلے دیکھے نہیں تھے. سب سے آگے آگے شہداء کے سر آ رہے ہیں, نو کے نیزہ پر کچھ سر ہیں جو چلے آ رہے ہیں. ہند نے غور سے دیکھا, اتنے معصوم چہرے, اتنے بھولے چہرے, اتنے نورانی چہرے ایسے تو کبھی نہ دیکھے تھے. ایک سر آیا جس سے آسمان تک نور ساتے تھا. ہند نے غور سے دیکھا, ارے یہ کچھ پہچانا ہوا چہرہ لگتا ہے. ارے یہ تو پہچانا ہوا چہرہ لگتا ہے, ارے یہ کون ہے؟ لیکن اب پوچھے تو کس سے پوچھے؟ سر گزر گئے. اس کے بعد کیا دیکھا؟ 22 سال کا جوان لوہے میں جکڑا ہوا, ہاتھوں میں ہتھکڑی, گلے میں توکے خاردار جو گلے کے اندر گھسا, کمر میں لنگر, پیر میں بیڑی, ایک چھوٹا سا بچہ اس کی زنجیر کے ساتھ بنا. ہند کوٹھے پر ہے, جوان نیچے ہے, کیسے پوچھے؟ جوان بھی گزر کے آگے بڑھ گیا, لیکن ہند کا دل بے چین ہے, یہاں ہے کون؟ ایسے نورانی چہرے تو اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے.
اب اس کے بعد دیکھا ایک اونٹ آ رہا ہے، اونٹ کی پشت پر ایک بی بی سوار ہے جس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا، بی بی سوار ہے۔ اب چونکہ اونٹ کی پشت بلند ہوتی ہے، اب ہند کو موقع ملا اونٹ سے کچھ پوچھنے کے لیے کہ اونٹ کی پشت پر جو بی بی سوار ہے اب اس سے کچھ پوچھے۔ ادھر زینب نے دور سے ہند کو دیکھا، خدا یہ مصیبت کسی پر نہ لائے، ارے ذلت میں کوئی پہچاننے والا نہ ملے۔ اے عزیزو، اگر یہاں مجھے ذلیل کر دیا جائے، مجھے کون جانتا ہے، کوئی خاص بات نہیں، لیکن اگر کوئی جاننے والا مل جائے۔ زینب نے مڑ کے ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم پہچانا یہ کون ہے؟ ام کلثوم نے غور سے دیکھا کہ بہن کون؟ چونکہ ام کلثوم کا سن کم تھا، زینب کا سن زیادہ تھا۔ کہ ام کلثوم نے پوچھا بہن کون ہے؟ کہہ رہے یہ وہی ہند تو ہے جو ہمارے یہاں کنیز تھی۔ اے ام کلثوم، یہ وہی ہند تو ہے جو ہمارے یہاں کنیز تھی۔ ارے جو کنیز تھی آج وہ شہزادی بنی ہے، جو شہزادی ہے وہ اسیر ہو کر کے آ رہی ہے۔ اب پہچانا سید سجاد کیوں کہہ رہے تھے الشام الشام الشام؟ زینب کا اونٹ قریب آ رہا ہے، ہند سوچ رہی ہے بی بی آئے تو اس سے پوچھے، اور زینب شرم سے مری جا رہی ہے، ارے کہیں ہند پہچان نہ لے۔ لو عزیزو، اونٹ قریب آیا، جب آمنے سامنے ہوئی ہند اور زینب تو ہند نے پوچھا من ای البلاد انتن؟ من ای البلاد انتن؟ تم لوگ کس شہر کی رہنے والی ہو؟ زینب شرم سے کیا جواب دے، خاموش ہے زینب۔ ہند نے پھر پوچھا اے بی بی ہم سوال کر رہے تم جواب نہیں دیتی، ارے کس شہر کی رہنے والی ہو؟ لڑکھڑائی ہوئی زبان، گھٹا ہوا دل سمیٹ کے کہا مدینے کے رہنے والے۔ جیسے مدینے کا نام سنا ہند کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے غور سے دیکھا اے ہند تو نے یہ کیا کیا؟ کہ اے بی بی تم نے ایسے شہر کا نام لے لیا جس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ ارے زینب کیسے سنبھالے اپنے آپ کو ہمیں نہیں پتا۔ نانا کے مدینے کا یہ احترام، نانا کی بیٹی کا یہ حال۔ ابھی بھی زینب سوچ رہی ہے کہ ہند نہ پہچانے، لیکن ہند نے دوسرا سوال کیا۔ مقتل سے پڑھ رہا ہوں عزیزو، ہند نے دوسرا سوال کیا کہ بی بی یہ بتاؤ اگر تم مدینے کے رہنے والی ہو یہ بتاؤ میرا حسین کیسا ہے؟ اے بی بی یہ بتاؤ کہ میرا حسین کیسا ہے؟ زینب نے سنا، پوچھا اے ہند کون حسین؟ ہند نے غور سے دیکھا، ارے کیسا سوال کر رہی ہو، مدینے میں ایک ہی حسین تو ہے۔ ارے مدینے میں ایک ہی حسین تو ہے، نبی کا نوازا حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسین۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، بالوں کو ہٹا دیا۔ اے ہند وہ حسین ہے نوکے نیزہ پر، یہ زینب ہے۔ گھر اجڑ گیا، اماں کی کمائی لٹ گئی۔ ہند کوٹھے سے اتری، چادر کو پھینکا، یزید کے سامنے آئی، اے یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ حسین کو ذبح کر دیا۔ یزید نے دیکھا ہند بے ردا ہے، اپنی ردا اس کے سر پہ ڈالا۔ ہند نے پھر ردا پھینکی، ارے کنیزوں کے پردے کا خیال، رسول کی بیٹی، نامحرموں کا مجمع، دربار عام، بے ردا۔ اب زینب کو یاد آئے ہوں گے ابو الفضل العباس، عجب نہیں کربلا کا رکیا ہو، اے بھیا عباس ارے آگے دیکھو بڑا دربار ہے، تیری بہن۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بغرضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت بنا، سبب ذلت و رسوائی نہ بنا۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد عطا فرما۔ ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ پروردگارا ہم سب کو ایک لمحے کے لیے بھی ان بزرگواران سے جدا نہ فرما۔ پروردگارا ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، عزاداران حسین کی حفاظت فرما، دشمنان عزا اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ مالک ہم سب کو ایسا بنا کہ جب ہمارے شکستہ دل امام کی نظر ہم پر پڑے تو ان کا دل خوشحال ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ پروردگارا اس قلیل عمل کو قبول فرما۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منا الیسیر واعف عنا الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ حضرات، مرزا بشارت علی ابن مرحوم اسد رضا کہ جو آج ہی کے دن غالباً ایکسیڈنٹ سے وفات پائی تھی، جنہوں نے ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے مجلس کو انشاءاللہ حجت الاسلام علی جناب مولانا ابن حسن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ کل سے خمسہ مجالس کو مولانا ابن حسن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں۔